بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنایہ کا بیان۔ هو اللفظ الذي استتر المراد منه حقیقتاً کان او مجازاً۔ کنایہ وہ لفظ ہے جس کا معنی مراد پوشیدہ ہو، خواہ وہ لفظ حقیقت ہو یا مجاز ہو۔ جس کا معنی پوشیدہ ہو، واضح نہ ہو، اس کو کنایہ کہتے ہیں۔ ایسا لفظ مشترک جس کا کوئی ایک معنی غالب نہ ہو، یا ایسا مجاز جو مشہور نہ ہو، وہ بھی کنایہ میں داخل ہوگا۔ ایک تو کنایہ یہ کہا نا کہ جس کا معنی پوشیدہ ہو، واضح نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ لفظ مشترک جو تھا، پیچھے مشترک ہم نے پڑھا جس کے بہت سارے معنی ہوں، اور وہ جو بہت سے معنی ہیں ان میں سے کوئی ایک معنی غالب نہ ہو۔ کس معنی میں وہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے؟ یعنی وہ تمام معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ لفظ مشترک، اور کسی ایک معنی کو اس میں متعین نہ کیا جائے، کسی ایک معنی کو میں اکثر استعمال نہ ہوتا ہو، بس سب معنی میں برابر استعمال ہوتا ہے، تو یہ لفظ بھی کنایہ ہو جائے گا، یعنی اس کا معنی بھی واضح نہیں ہوگا۔ لیکن ایک لفظ ہے وہ چار معنی میں استعمال ہوتا ہے، کوئی معنی متعین ہے نہیں ہے کس معنی میں استعمال ہوگا، تو اس کا معنی واضح نہیں ہوگا۔ جب معنی واضح نہیں ہوگا اسی کو کنایہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی لفظ کا مجازی معنی وہ مجاز جو مشہور نہ ہو، وہ بھی کنایہ میں داخل ہوگا۔ حقیقت کی مثال، حقیقت کا لفظ حقیقت ہو اور وہ کنایہ ہو۔ اس کی مثال، کسی نے کہا لا اضع قدمی فی دار فلان، میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، میں فلاں بندے کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اس کے دو معنی۔ اب قدم نہ رکھنا، اس کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ پاؤں رکھنا اندر، اور اس کا مجازی معنی یہ ہے کہ داخل ہونا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں میں نے اس کے گھر قدم ہی رکھنا، مطلب میں نے اس کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ مجازن یہ معنی مراد لیتے ہیں، حقیقی معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ جوتے اتار کر پاؤں زمین میں رکھنا اس گھر میں، یہ مراد ہوتا ہے۔ تو اگر قائل نے پاؤں بلا واسطہ رکھنے کا ارادہ کیا، اگر کہنے والے نے یہ ارادہ کیا کہ میں پاؤں وہاں نہیں رکھوں گا، تو وضع القدم کا لفظ اپنے اس معنی میں حقیقت ہونے کے باوجود پوشیدہ ہونے کی بنا پر کنایہ ہوگا۔ اگر بندہ وہ مراد لے رہا ہے کہ میرا مطلب یہ تھا کہ میں اس کے اندر قدم نہیں رکھوں گا، یہ حقیقی معنی وہ جو مراد لے رہا ہے، اور یہ معنی کہتے ہیں اگرچہ حقیقی معنی ہے لیکن معنی پوشیدہ ہے، کیونکہ یہ والا معنی عام طور پہ مراد نہیں ہوتا، اس لیے یہ کلام کنایہ ہوگا۔ کہا اس نے کیا میں تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اب اس کا اس نے معنی یہی لیا جو حقیقی معنی ہے کہ میں اس میں پاؤں نہیں رکھوں گا، اس کا مقصد یہ ہے۔ تو اب یہ معنی اس معنی میں کیونکہ یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا اس لیے یہ کنایہ ہے۔ اسی طرح اس کی مثال ہر وہ لفظ بن سکتا ہے جس کا حقیقی معنی ترک کر دیا جائے اور وہ مجازی معنی میں مشہور ہو جائے۔ جس لفظ کا حقیقی معنی ترک کر دیا جائے، مجازی معنی میں مشہور ہو جائے۔ اب یہ جو لفظ ہے اس کا جب بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حقیقی معنی مراد لینا، تو یہ لفظ کنایہ ہے، اس کا صحیح معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ مجاز کی مثال، اطلاق کلمۃ بحر علی الرجل العالم او قمر علی جمیل الصورت، کسی جو عالم ہے اس کو بندہ بحر کہہ دے، سمندر ہے، کسی حسین کو چاند کہہ دے، تو یہ چاند، حسین کو چاند کہنا یہ مجازن ہے۔ یہ حقیقی چاند تو وہ ہے جو آسمان پہ روشنی دیتا ہے، اور مجازن اس کو چاند کہتے ہیں اس کے حسن کی وجہ سے۔ تو یہ کسی عالم کو سمندر کہنا، کسی حسین کو چاند کہنا، یہ بھی مجاز ہے، اور یہ مجازی معنی ہے۔ اور یہ مجازی معنی اس سے یہ مراد لینا یہ کنایہ ہے، کیونکہ یہ معنی مخفی ہے۔ دونوں معنی اس کے مراد ہو سکتے ہیں، حقیقی معنی بھی اور مجازی معنی بھی۔ تو کیونکہ مجازی معنی میں استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ ان الفاظ میں خفا بھی موجود ہے، یہ الفاظ مخفی ہیں، ان سے پتہ نہیں چلتا کہ بندہ مراد ہے یا چاند مراد ہے۔ اسی طرح کسی کا اپنی زوجہ کو اعتدی کہہ کر طلاق کا قصد کرنا بھی کنایہ ہے۔ کسی نے طلاق دینی تو اس نے کہا اعتدی کا معنی ہوتا ہے تو شمار کر۔ اب یہ طلاق کے لیے کنایہ لفظ ہے، تو شمار کر، مطلب یہ ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے اور تو طلاق شمار کر، اس میں نیت بندے کی طلاق کی ہوگی تو طلاق ہو جائے گی۔ اب یہ لفظ کنایہ ہے۔ یہاں کے طلاق کے باب میں پڑھیں گے کہ طلاق کے لیے کون سے لفظ کنایہ استعمال ہوتے ہیں، کون سے صریح ہیں، کون سے کنایہ ہیں۔ تو یہ جو صریح اور کنایہ اصل میں بول رہے ہیں نا، یہ یہاں پہ جو سمجھا رہے ہیں کہ لفظ صریح کیا ہوتا ہے، کنایہ کیا ہوتا ہے، یہ اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ جب فقہ میں ہم بولیں گے الفاظ تو وہاں پہ ان کے معنی مختلف ہوں گے۔ جب صریح لفظ بولیں گے، مثلا طلاق کے لیے صریح لفظ ہے تو یہ طلاق ہے، اب وہاں پہ نیت کی ضرورت نہیں ہے، جو اس کا معنی ہے وہی مراد ہوگا، اگرچہ بندے نے نیت کی ہے یا نہیں کی طلاق ہو جائے گی۔ ایسے ہی بندے نے کنایہ لفظ بولا، کسی کو کہا، بیوی کو کہا تو مجھ سے جدا ہے، اب اس کی نیت یہ ہے کہ طلاق ہے، اب اس کے لیے نیت کرنی پڑے گی تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔
اس کا حکم یہ ہے کہ معنی مقصود متکلم کی نیت کے بغیر ثابت نہیں ہوتا. جب کنایہ لفظ بولیں گے جب تک بندے کی نیت نہیں ہوگی تو اس کا مقصد اس کا معنی ثابت نہیں ہوگا. جیسے کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہے انت بائن، تو اس سے طلاق تب واقع ہوگی جب متکلم نے اس کی طلاق کی نیت کی ہو. بائن کا مطلب تو جدا ہونے والی ہے مجھ سے. اب اس کی نیت طلاق کی ہے، طلاق ہو جائے گی. اب اس کے معنی دیکھیں نا، انت بائن کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے تو مجھ سے جدا ہے، مطلب تو مجھ سے الگ بیٹھی ہو، میں الگ ہوں. تو الگ گھر میں رہتی ہے، میں الگ گھر میں رہتا ہوں. تو الگ کمرے میں، میں الگ کمرے میں ہوں. تیرا کھانا الگ ہے، میرا کھانا الگ ہے. بہت سے معنی ہو سکتے ہیں. اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے تو مجھ سے الگ ہے کیونکہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے. اب اتنے معنی میں سے جب اس معنی کی نیت کر لی اس نے تو یہ والا معنی واقع ہو جائے گا. الفاظ کنایہ صریح کی نسبت اپنے معنی پر کم دلالت کرتے ہیں کیونکہ ان میں دوسرے معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے. جب ایسے کانتے بائن ہوتے اس میں 3 4 5 6 معنی جو معنی مرضی مراد لیتے ہیں، سب معنی مراد ہو سکتے ہیں. اس لیے کنایہ لفظ صریح کی نسبت اپنے معنی پر کم دلالت کرتے ہیں. اور معنی مقصود کی تعیین کے لیے ایک دوسری امر کی دوسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کیا تھی؟ نیت. احناف کے نزدیک کیا ہے شور اتنا بچایا؟ احناف کے نزدیک تعیین کا فائدہ متکلم کی نیت اور دلالت حال دونوں دیتے ہیں. حنفی علماء کہتے ہیں کہ جو کنایہ کے مختلف معنی ہیں ان معنوں میں سے ایک متعین کرنے کے لیے یا تو نیت کریں، یا تو نیت دلالت ہوگی، یا پھر دلالت حالت بننے کی بیان کرے کہ یہ والا معنی مراد ہے. مثال کے طور پر میاں اور بیوی جھگڑ رہے ہیں آپس میں، ان میں اختلاف ہے آپس میں، اور عورت کہتی ہے میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یا مرد کہتا ہے ایسی باتیں ایسی کر رہا ہے میں تجھے نکال دوں گا، یہ کروں گا. یا عورت طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو مرد نے جواب میں یہ کہا جا میری طرف سے تو فارغ ہے. اب یہاں پہ اس نے نیت اگرچہ اس کی نہیں ہے لیکن حالت یہ بتا رہی ہے کہ باتیں جب طلاق کی چل رہی تھی بندے نے کہا تو میری طرف سے فارغ ہے، طلاق واقع ہو جائے گی. اب کنایہ کے لیے ایک تو نیت ضروری ہے، ایک دلالت حالت بننے کی جو وہ بتا رہی ہے تو پھر بھی اس سے طلاق مراد ہو جائے گی. سبق پڑھا رہا ہوں. جب دیگر فقہا کے نزدیک صرف متکلم کی نیت ہی تعیین کا فائدہ دیتی ہے، دوسرے علماء کے نزدیک صرف نیت ہی تعیین کا فائدہ دیتی ہے، احناف کے نزدیک نیت بھی اور دلالت حال بھی. کنایہ کے احکام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمام احکام جو شبہات سے ساکت ہو جاتے ہیں جیسے حدود وغیرہ وہ کنایہ کلام سے ثابت نہیں ہوتے کیونکہ اس میں خفا پایا جاتا ہے، یہ کلام مخفی ہوتا ہے. جیسے کہ کسی نے کہا واقعات فلانتن، تو اس اقرار سے اس پر حد جاری نہیں ہوگی. دیکھیں کہتے ہیں کہ اگر کنایہ لفظ بولا جائے نا تو اس سے جو شریعت کی حدود ہیں، جو سزائیں ہیں وہ نہیں ہوتی. بس ایک بندے نے کہا تھا، کسی نے اقرار کیا میں نے زنا کیا، یہ صریح لفظ اس نے بولا ہے، اگر اس نے 4 مرتبہ بول دیا اس پر حد جاری ہو جائے گی. اگر اس نے صریح لفظ نہیں بولا، یہ کہا وقعت فلانتن، وقعت فلانتن کا معنی میں فلاں عورت پر واقع ہو گیا. واقع ہونے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے میں چلتے اس کے اوپر گر گیا، یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ میں نے اس پر نظر ڈال لی، یہ بھی ہوتا ہے. اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے میں نے اس سے زنا کیا. اب یہ اس نے یہ کنایہ لفظ تھا تو اس سے بندے نے یہ 4 بار کہہ دیا تو اس سے اس پر حد جاری نہیں کریں گے کیونکہ کنایہ لفظ جو ہے اس میں شبہ ہوتا ہے، پتہ نہیں بندے کی نیت کیا تھی، تو اس لیے شبہ سے حد جو ہے وہ ساکت ہو جاتی ہے. حد میں اگر کہ سزا میں شبہ ہو جائے تو حد ساکت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ لفظ زنا کے لیے صریح نہیں ہے. اس میں یہ احتمال ہے کہ اس نے نکاح صحیح کی بنا پر یہ تعلقات قائم کیے. دیکھیں اس میں یہ بھی مطلب ہے اس نے کہا وقعت فلانتن، میں فلاں عورت پر واقع ہو گیا، اگرچہ وہ یہی مراد لے رہا، وتی کرنے مراد لے رہا تو اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں نے اس عورت سے میرا نکاح تھا، تو پھر اس پر حد جاری نہیں ہوگی. اس لیے شک ہو سکتے ہیں مختلف قسم کے. تو کنایہ لفظ اگر بولا جائے حدود کے معاملے میں، سزاؤں کے معاملے میں، تو وہ سزا واقع نہیں ہوگی کیونکہ اس میں شبہ ہو جاتا ہے اور شبہ سے شریعت کی حد ساکت ہو جاتی ہے. جیسے مثلا دیکھیں نا کسی یہی بندے نے مثلا واضح طور پر اس نے زنا کا اقرار کر لیا میں نے زنا کیا ہے، اب اس پہ سزا دینے لگے تو حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک صحابی تھے ان پہ سزا جاری کی گئی تو وہ بھاگ پڑے نا، جب صحابہ مار رہے تھے انہیں وہ بھاگ پڑے. حضور نے فرمایا تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ شاید وہ جو اس نے اقرار کیا تھا اس اقرار سے رجوع کر رہا ہو. اس میں یہ شبہ آ گیا تھا شاید وہ اس نے پہلے اپنے آپ اقرار کر لیا، وہ کہہ رہا ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو شبہ سے حد ساکت ہو جاتی ہے. اور بہت سارے اس میں مسائل آئیں گے. تو کنایہ لفظ میں بھی کیونکہ شبہ ہے اس لیے حدود میں واضح لفظ جب تک نہیں بولے جائیں گے شریعت کی حدود جاری نہیں ہوگی.